ایک مسلمان کا مسلمان ہونا صرف اس کی ذات سے متعلق نہیں ہونا چاہیے، اس کی ذات کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اور حضرت عیسیٰ پر آتا تھا، اور اے نبی یہ جو کلمات آپ کو دیے گئے ہیں، آپ اس امت کے نبی ہیں، کوئی بھی نبی آیا جب اس نے یہ تعلیمات اپنی امت کو یا اپنے سننے والوں کو دی، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کے اوپر سخت حالات نہ آئے ہوں، لہذا آپ ان حالات کے لیے تیار رہیں۔ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں جو ہے زمین پر تھے اور آسمانوں نے ان کے پروں کو ڈھکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فوراً گھبرا گئے، ڈر گئے، اور گھر میں جو ہے آ کر داخل ہوئے۔ تو پھر جو ہے وہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ جب اللہ نے فرما دیا قم فانذر تو پھر اللہ کے نبی نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، اور پھر ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ 23 سال کے عرصے میں اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بات چل رہی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور وہ کام اور وہ مشن جو کہ حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد تھا، اب 40 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما کر اس مقصد کی تکمیل اور اس مقصد کی شروعات فرمائی۔ تکمیل تو بعد میں ہوئی، لیکن اس مقصد کی طرف اب اللہ کے نبی کی زندگی متوجہ ہوئی۔ یہ مقصد بہت عظیم الشان مقصد تھا، پوری کائنات کے لیے تھا، پوری دنیا کے لیے تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، حضور سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ سب اپنی قوموں کے لیے، اپنے قبیلوں کے لیے، اپنے مخصوص جغرافیے کے لیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ عالمی نبوت کسی بھی نبی کی نہیں ہوئی۔ مختلف قسم کے، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ملت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دین عطا فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، وہ ایک بڑے حصے کے لیے تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل میں بنی اسرائیل، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور دیگر مقامات پر اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا۔ چنانچہ یہ بھی جو ہے تمام عالم کے لیے جو ہے نبوت نہیں تھی۔ کیا مطلب یہ کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے وہ اپنے اپنے مخصوص حالات، اپنی قوم بنی اسرائیل ہی کے لیے تھے، وہ بنی اسرائیل سے باہر دعوت کا کام نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا۔ اچھا یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، جب بھی کسی نبی کو بھیجا گیا تو اس کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی گئی، جن حالات میں، جس پس منظر میں، جس قبیلے کے لیے، جس قوم کے لیے، جس جگہ کے لیے، وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو نبی بنایا ہو، جس کا اس کو دل چاہا وہ جو ہے اس کو دعوت دینا شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں، حضرت شعیب کو ان کی قوم میں، حضرت لوط کو ان کی قوم میں، حضرت صالح کو ان کی قوم میں، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم میں، حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم میں، حضرت عیسیٰ کو ان کی قوم میں، سب نبیوں کے لیے ایک مخصوص قسم کا دائرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ بھائی آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ آفاقی نبوت تھی۔
انا ارسلناک کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے جو ہے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ فرق ہے حضور کی نبوت میں اور تمام انبیاء کی نبوت میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت تمام عالم کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اب عجیب بات ہے نا، کافروں کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے، یہ جو امت ہے ساری امت ہے، سارے انسان، مثال کے طور پہ ایک فگر لے لیتے ہیں، اس وقت 6.5 ارب مثال کے طور پہ انسان ہے، تو یہ جو انسان ہے، یہ جو انسان ہے، میں مثال دے رہا ہوں بھائی، کوئی فگر نہیں دے رہا، یہ جو انسان ہیں جتنے بھی ہیں، ان میں ہمارے لیے ایک امت دعوت ہے، امت دعوت، جس کو ہم نے دعوت دینی ہے۔ ان میں مسلمان ہیں، ہم نے مسلمانوں کو بھی دعوت دینی ہے، اور مسلمانوں سے باہر جو ہیں یہ بھی حضور کی امت ہے، لیکن یہ اس حیثیت سے ہیں کہ ان کو ہم نے ایمان پر لانے کی فکر کرنی ہے۔ پچھلے نبیوں میں یہ تھا کہ وہ جہاں گئے ایک حالات ہے، کافر ہیں یا مسلمان، بس ان لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے، بس اس سے باہر کی دنیا سے نبی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو دو امتیں، امت اجابت اور امت دعوت، میں لفظ بھول گیا تھا، امت اجابت میں ہم شامل ہیں، میں، آپ، ٹھیک ہے نا، عبد الرحمن، زید، مراکش کا مسلمان، الجزائر کا مسلمان، یہ سب کیا ہے؟ امت اجابت۔ اجابت مطلب کہ انہوں نے حضور کی نبوت کا اقرار کر لیا ہے لیکن عمل میں کمزور ہیں، اب ہم نے ان کے عمل کو بنانا ہے، صحیح ہے نا۔ اور ایک ہے امت دعوت، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئے ان کو بھی دعوت کی ہماری ذمہ داری ہے، ان کو بھی دین کے لیے لانا ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت جب کہیں جاتی ہے نا، بعض جن کے ذہنوں کے اندر خناس بھرے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی اور اعتراض کرنے کے علاوہ اور کوئی، وہ کہتے ہیں کراچی میں تو لوگوں کو جناب کلمہ نہیں آتا، تم یہاں امریکہ میں آ رہے ہو، تو بہت بڑی جہالت ہے یہ بات صحیح ہے کہ آج کے مسلم معاشرے کے اندر لوگوں کو کلمے اور جو ہے بنیادی مسائل کا معلوم نہیں، حلال حرام کا معلوم نہیں، پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں۔ تو بھائی خوب سمجھ لو، مسلمانوں کو بھی دعوت دینا اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کفار کو دعوت دینا ذمہ داری ہے، جتنی کفار کو دعوت دینا ذمہ داری ہے اتنی ہی مسلمانوں کو دعوت دینا ذمہ داری ہے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کے کام میں جو ابتدائی جب دعوت کا کام شروع کرتا ہے کوئی، یہ پورا ایک نظام ہے بھائی، یہ ایسے نہیں ہمارے بزرگوں نے قائم کیا۔ یہ جو بیرون کا کام ہوتا ہے نا، بیرون کا، سب سے پہلے ایسے نہیں ہے کہ کوئی رائیونڈ گیا کوئی بندہ، اس نے کہا کہ میرے پاس امریکہ کا ویزا ہے، مجھے امریکہ بھیج دیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھائی پہلے اپنے علاقے میں کام کرو، کیوں جی ایسا ہی ہے، پہلے اپنی مسجد میں پہلے سہ روزہ لگاؤ، پھر جو ہے چلہ لگاؤ۔ یہ سہ روزہ چلہ کوئی ضروری نہیں کہ اتنے ہی دنوں، لیکن کہنے کا مقصد پہلے اپنے علاقے میں کام کرو۔ تو یہ تربیت ہو رہی ہے مسلمانوں میں کام کرنے کی۔ جب اس کا کینوس بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ جو ہے اب بیرون کی تشکیل میں جائیں، اور وہ بیرون میں اکثر ممالک غیر مسلم ممالک ہوتے ہیں، تو اب یہ دعوت کس کو دی جا رہی ہے؟ غیر مسلموں کو۔ پورا ایک نظام ہے، ایسے تھوڑی ہے۔ خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو نبوت کا آغاز ہوا، جیسے میں نے کل عرض کیا، 610 عیسوی میں، 610 عیسوی آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ پیر کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی، پہلی وحی آئی۔ اس کا پورا واقعہ بخاری شریف میں لکھ رہا ہے، باب بدء الوحی، باب بدء الوحی کے تحت کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں تھا ایک دن، تو دیکھا کہ ایک بہت عظیم جثہ، عظیم الجثہ ایک فرشتہ مجھ پر آیا، اور وہ ظاہر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تھے،
اور انہیں آ کر مجھے کہا پڑھ. انہوں نے کیا کہا؟ پڑھ. تو میں نے ما انا بقارئن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی کہ میں تو امی ہوں. پھر اس نے کہا اے نبی پڑھیے. اس نے کہا میں ما انا بقارئن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جواب دیا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو اپنے سے چمٹایا اور کافی دیر چمٹانے کے بعد دبایا، یعنی کہ آپ علیہ السلام میں در حقیقت وحی کے تحمل کی صلاحیت پیدا کی جا رہی تھی، اس اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام حضور کے قلب مبارک پر اتر سکے. اب آپ کے لیے بڑی حیران یہ چیز میں الفاظ میں تو بیان کر سکتا ہوں، لیکن اس کو سمجھانا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم پر یہ کیفیت نہ گزری ہے نہ گزرے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن میں 2-3 چیزوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی اس کی مختلف کیفیات خود صحابہ کو بتلائی ہیں کہ جب مجھ پر کیفیات نازل ہوتی ہیں، اور صحابہ خود بھی دیکھتے تھے حضور کو. روایات میں آتا ہے کہ سردیوں کے زمانے میں حضور پر جو ہے جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام کے چہرے پر پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا. کیا عجیب کیفیت ہوتی ہے. لیکن اس کو حضور نے بیان بھی فرمایا ہے کہ کبھی کبھی میرے دل میں کبھی تو وحی ایسے نازل ہوتی ہے کہ میرے دل میں کوئی بات جو ہے القاء کر دی جاتی ہے اور میری زبان پر اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ جاری کر دیا جاتا ہے. کبھی تو وحی، یہ بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے کہ وحی ہوتی کیا ہے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو، لیکن وحی کی اصل کیفیت تو میں اور آپ بھی نہیں سمجھ سکتے. حضور فرماتے ہیں اور کبھی کبھی مجھ پر ایسے وحی نازل ہوتی ہے کہ گویا یہ کہ میرے چاروں سلسلۃ الجرس کا لفظ استعمال ہوا. میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں، یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے اور بہت علمی ٹاپک ہے، بہت علمی. علماء کرام نے اس کے اوپر کتابیں، بے شمار کتابیں تصنیف کی ہیں، لیکن آپ حضرات کی وہ اکثر چونکہ آپ حضرات کا جو ہے وہ ابھی وہ یعنی اس کے کیلیپر سے اوپر کی باتیں ہو جائیں گی، لیکن میں آسان الفاظ میں. تو حضور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے سلسلۃ الجرس، یعنی کہ گویا یہ کہ گھنٹیاں بج رہی ہوں اور وہ گھنٹیاں چاروں طرف سے بج رہی ہوں. یہ حضور نے اپنے الفاظ میں اس کو سمجھانے کی، تھوڑا سا اس کو ریزمبل کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ حقیقتی کیفیت کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی فرشتہ جو ہے اپنی اصل حالت کے اندر آتا ہے اور مجھ پر وحی جو ہے وہ القاء کرتا ہے، ایسے گویا یہ کہ اپنے جو ہے نا جیسے کہ وہ بھی اس کو بھی ریزمبل فرمایا حضور نے کہ جیسے یہ کہ اپنی زبان کو یا اپنی سونڈ کو میرے دل پر رکھتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے مجھ پر کیا ہوتی ہے، میرے دل کے اندر وحی اترنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ میرے دل میں مضامین وحی جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک بات حضور نے اور ارشاد فرمائی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ کسی عام انسان کی شکل میں، میرے کسی صحابی کی شکل میں ہی آتا ہے اور مجھے جو ہے وحی بتلا دیتا ہے. جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بہت دفعہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے. صحیح ہے نا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے نا حضور کی رانوں پر تھا. اسی دوران جو ہے وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. صحابی فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مجھ پر اتنا بوجھ ہوا کہ یہاں تک قریب تھا کہ میری یہ ران کی ہڈی جو ہے ٹوٹ جاتی. کیا ہو جاتی؟ ٹوٹ جاتی. تو بھائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ قرآن جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے جو ہے اس قرآن مبارک کی کو جو ہے سنبھالا اور اس کو قبول فرمایا. بہرحال تو اس طریقے سے جو ہے وحی نازل ہوئی اور ابتدائی یہ آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر جب حضرت جبریل نے چھوڑا نا حضور کو تو پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا.
اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب آپ بڑا کریم ہے، بڑا جو ہے کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے جو ہے انسان کو کیا دیا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، پڑھنا سکھایا انسان کو۔ یہ میں نے مفہومی ترجمہ کیا۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابتدائی آیات۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لے گئے، اور یہ بڑا غیر معمولی حضور کی زندگی کا واقعہ تھا، پہلا واقعہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑی عجیب کیفیت میں تھے۔ وہ کیفیت حضور ہی جانتے ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کوئی چیز اڑھا دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے اس میں اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا، حضور کو لٹایا، اور جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کمبل وغیرہ ڈالا۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دریافت کیا کیا ہوا۔ یہ بھی ایک ادب ہے، اس لیے انسان کو جب کسی انسان کو پریشانی میں دیکھو نا تو سوالات نہ کرو، صحیح ہے نا۔ دیکھیں یہ ہم جو سیرت پڑھ رہے ہیں نا، یہ سیرت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے سبق بھی لینا ہے، یہ کہانی کے لیے نہ سنیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کو ریسیو کیا، ریسیو کرنے کے بعد حضور کو آرام سے لٹایا، کمبل ڈھکا اور خاموش ہو گئی، جب تک کہ حضور اپنی نارمل سچویشن میں واپس نہیں آ گئے۔ جب آ گئے تب جو ہے حضور سے دریافت فرمایا کیا ہمارے یہاں کیا ہے، کوئی بندہ پریشان، کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے اللہ کے بندے خود بندہ پریشان ہے، تھوڑا سا جو ہے رک جاؤ بھائی، پہلے وہ جو آیا ہے گھر کے اندر داخل ہوا ہے وہ آپ کا شوہر ہے یا آپ کا بیٹا ہے، پہلے اس کو پانی پوچھو، پہلے اس کی جو ہے خدمت کرو، کوئی جو ہے اس کو نارمل حالت میں واپس لاؤ، اس کے بعد دریافت کرو۔ یہ بھی ادب ہے بھائی، یہ سیکھنے کی چیزیں۔ خیر، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری وحی کی جو کارگزاری تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتائی کہ اس طرح میں غار حرا میں موجود تھا، ایک فرشتہ آیا اور بہت ہی عظیم الشان اس کے پر تھے، اور آسمان تک جو ہے اس کی جو ہے بلندی تھی، اور اس نے آ کر مجھے اپنے آپ سے جو ہے چمٹایا اور یہ جو ہے کلام نازل کیا، یا یہ کلام جو ہے میرے دل میں اس نے اتارا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو میں بڑا پریشان ہوں، حضور نے فرمایا۔ تو اس واقعے کے بعد میں اس موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو الفاظ کہیں وہ الفاظ بڑے عجیب ہیں، الہامی الفاظ ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا انک لتصل الرحم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر، پہلے تو یہ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، ابھی تو نبی نہیں، یعنی کہ ابھی اپنے شوہر کو مخاطب کیا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ضائع نہیں فرمائیں گے مطلب آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کہ آپ تو جو ہے وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں آپ، وتکسب المعلوم، اور آپ جو ہے جس کی کوئی مراد ہوتی ہے اس کی مرادوں کو آپ پورا کرتے ہیں، مطلب یہ کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ جو ہے لوگوں کے اوپر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ان کے اوپر کوئی مشکل تنگی پریشانی ہو جائے تو اس میں آپ مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وتقری الضیف، اور ایک جملہ یہ بھی وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں آپ لوگوں کی۔ وتعین علی نوائب الحق، یہ جملہ پہلے کا وتقری الضیف کہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور لوگوں کے اوپر جو مشکلات آ جاتی ہیں اس میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ عجیب جملے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اتنے نیک ہیں، اس وقت خیر نماز تو تھی نہیں، جتنے بھی جملے ارشاد فرمائے وہ لوگوں سے متعلق تھے۔ یہ سوچنے کی بات، حضور کی اپنی ذات کی عبادت سے متعلق نہیں ہے کہ آپ روزے رکھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے نماز روزے کا تو خیر تھا نہیں اس وقت، جو بھی حضور کی معمولات ہوتے تھے غار حرا میں اس کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان چیزوں کا حوالہ دیا جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں،
آپ کسی لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے نہیں چھوڑیں گے، ایسے آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیکی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی نیکی کے اثرات لوگوں پر ظاہر ہونا نہ شروع ہوں۔ کیا مطلب اس بات؟ دیکھو بھائی، میں نماز پڑھتا ہوں، اپنے لیے پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھوں گا، اپنے لیے روزہ رکھوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا اپنے لیے، میں حج کروں گا اپنے لیے۔ یہ دین کے بڑے بنیادی ستون ہیں، لیکن ان کا تعلق میری اپنی ذات سے متعلق ہے۔ ایک مسلمان کا مسلمان ہونا صرف اس کی ذات سے متعلق نہیں ہونا چاہیے، اس کی ذات کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اب وہ فائدہ مختلف جہتوں میں ہو سکتا ہے، وہ فائدہ جو ہے وہ مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے لفظ استعمال کیا وَتَقْرِي الضَّيْفَ، کہ آپ تو لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ اس کے اوپر صحابہ کو ترغیب دی، اور عربوں کا ایک خصوصی شعار بن گیا، یہ خصوصی شعار کہ عربوں کے اندر جو لوگ مہمان نواز نہیں ہوتے تھے ان کو بہت کمتر سمجھا جاتا تھا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اور آپ کی نیکی، جو اعمال ہیں، جو عبادتیں، وہ ہمارے لیے ہیں، لیکن اس نیکی کے اثرات معاشرے میں ظاہر ہونے چاہیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے پاس کوئی ہنر ہے، وہ لوگوں کو اس ہنر کو سکھائے۔ دیکھیں نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نا مال میں تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس وقت اگر ہے، آپ دوسروں کو اپنا وقت دے دو، آپ وقت دے دو۔ یہ جو لوگوں کے حوالے سے فلاحی اور ویلفیئر کا جو معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حوالہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے رہی ہیں، وہ سارے ویلفیئر جو ہے وہ کام ہیں، سارے کے سارے، کہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس واقعے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، ان کے پاس تشریف لے گئیں کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل ان کتابوں کے بڑے ماہر تھے، عالم تھے، اور انہوں نے دین عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ اس وقت دین عیسائیت حضور کی بعثت سے پہلے اصل دین عیسائیت وہ حق دین تھا، لیکن گو اصل ہو، یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ حضور کے آنے تک عیسائیت بھی مکمل طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکی تھی، لیکن کچھ لوگ تھے جو اصل عیسائیت پر اس وقت بھی قائم و دائم تھے، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ اصل دین تھا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، تو ورقہ بن نوفل نے سنا سارا معاملہ، تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اور حضرت عیسیٰ پر آتا تھا، اور اے نبی یہ جو کلمات آپ کو دیے گئے ہیں، آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کو اس امت کی نبوت سے جو ہے سرفراز کیا گیا ہے، اور یہ کہ میں اگر زندہ ہوا تو آپ پر ضرور ایمان لے کر آؤں گا، اور لے کر آتا وہ وقت جب آپ پر بڑا تنگی کا وقت آئے گا اور بڑا سخت وقت آئے گا، اور ایسا وقت بھی آئے گا آپ پر کہ آپ کے لوگ آپ کو جو ہے آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ تو اس موقع پر حضور بڑے حیران ہوئے کہ بھئی میرے شہر کے لوگ مجھے کیوں نکالیں گے، اور میرے شہر کے لوگ یہ میرے رشتہ دار ہیں، کوئی میرا چاچا ہے، کوئی میرا ماما ہے، کوئی میرا پھپھا ہے، یہ سارا میرا خاندان ہے، 40 سال ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے، حضور کی زندگی 40 سال ہو گئی، 40 سال بعد یہ سب میرا جو ہے قبیلہ قریش، اور پھر قبیلہ قریش میں بنو ہاشم میں میں پیدا ہوا، سب سے معزز ترین میرا خاندان ہے اس مکے میں، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ حضور نے بڑا دریافت کیا، حیران ہوئے، فرمایا جی بالکل، کہ کوئی بھی نبوت، کوئی بھی نبی آیا جب اس نے یہ تعلیمات اپنی
امت کو یا اپنے سننے والوں کو دی، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کے اوپر سخت حالات نہ آئے ہوں، لہذا آپ ان حالات کے لیے تیار رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور ورقہ بن نوفل کا جو ہے نا اس دوران انتقال ہو گیا، بس کچھ ہی دنوں میں انتقال ہو گیا ورقہ بن نوفل۔ یہ پہلی وحی کے بعد اس زمانے کو کہتے ہیں فترت وحی۔ فترت جانتے ہیں؟ فترت کہتے ہیں خالی پن کو یا فاصلے کو۔ کچھ عرصہ وحی جو ہے منقطع رہی۔ کیا رہی؟ منقطع ہو۔ اب یہ وقت کتنا تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا 3 سال، بعض حضرات نے فرمایا 2 یا 2.5 سال، بعض حضرات نے فرمایا کہ صرف 15 دن، بعد نے فرمایا 40 دن، بعد نے فرمایا 2 مہینے۔ علماء کی اس میں مختلف آراء ہیں، لیکن یہ ایک کنسیڈریبل وقت تھا کہ جس وقت میں حضور کے اوپر کوئی جو ہے وحی نازل نہیں ہوئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے پریشان بھی ہوئے۔ لیکن پھر وحی کی دوبارہ ابتدا ہوئی، اور وہ ابتدا کیسے ہوئی، کتنے دنوں بعد ہوئی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو بھی اقوال ہوں، یہ فترت وحی حضور پر 2 دفعہ ہوا، 2 دفعہ۔ یہ ایک تو یہ واقعہ اقرا بسم رب پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کا وقفہ، ایک اور وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فترت وحی ہوا، اس کا دورانیہ اس پہلے وقت سے تھوڑا کم تھا، وہ تقریباً 10 یا 12 دن کا وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ بعض حضرات نے اس کے متعلق بھی فرمایا 3 یا 4 دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں پریشان تھے، اب اتنا بڑا عظیم واقعہ ہو جائے، اور پھر ورقہ بن نوفل کہہ رہے ہیں کہ آپ اس امت کے جو ہے نبی ہیں، اور پھر دوبارہ وحی بھی نہیں آ رہی، تو اب پریشان کن بات تو ہوگی نا کہ کیا معاملہ ہے، تشویش ہوگی، اور اس کیفیت کو اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن جو ہے حضور گھر سے باہر تشریف لے کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اسی حالت میں جب پہلی والی وحی آئی تھی کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں جو ہے زمین پر تھے، اور آسمانوں نے ان کے پروں کو ڈھکا ہوا تھا، آسمان کی بلندی تک جو ہے ان کی قامت تھی۔ اور اس موقع پر جو ہے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دیکھا تو فوراً گھبرا گئے، ڈر گئے، اور گھر میں جو ہے آ کر داخل ہوئے۔ جب آ کر داخل ہوئے تو پھر جو ہے وہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے اپنے آپ کو ڈھانپنے والے، یا ایھا المدثر، اپنے آپ کو ڈھانپنے والے، دثرونی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر میں داخل ہوئے نا تو فوراً فرمایا دثرونی دثرونی، مجھے جو ہے جلدی سے ڈھانپ دو، مجھے جلدی سے ڈھانپ دو۔ ایک کیفیت طاری ہوئی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وہی پہلی والی وحی جس طرح ہوئی اس کے بعد، تو حضرت خدیجہ نے ڈھانپا حضور کو، تو پھر جو ہے یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر۔ کیسا خوبصورت انداز بیان ہے، کیسا خوبصورت، یعنی اللہ کے نبی کی اس ادا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ اے اپنے آپ کو ڈھانپنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر، بس اب کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ کیا، کس بات سے ڈرائیے؟ مطلب لوگوں کو جو ہے آخرت سے ڈرائیے، اور جو ہے لوگوں کو توحید پر لے کر آئیے، فانذر، اور لوگوں کو جو ہے اللہ کی وحدانیت سے انکار کرنے پر ڈرائیے، قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بہت زیادہ تکبیر کیجیے، اس کی بڑائی بیان کیجیے، وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو جو ہے پاک رکھیے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 5۔ یہ فترت وحی کے بعد کا دوسری وحی ہے، لیکن اس کے بعد وحی جو ہے پھر شروع ہو گئی اور مستقل، اور پھر وہ دوسرا فترت وحی کا واقعہ ہے، وہ اپنے مقام پر عرض کروں گا۔ تو اب جو ہے وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ نازل ہونے شروع ہو گئی۔ اب یہ جو ابتدائی آیات ہیں یہ بڑی عجیب ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، بس اب آپ کا جو اصل کام ہے اس کی طرف کیا ہو جائیے؟ متوجہ ہو جائیے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو دعوت کا کام جب شروع ہوا تو یہ ایسے نہیں شروع ہوا کہ ایک کو پکڑا، 2 کو پکڑا، 3 کو پکڑا، ہاں بھائی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، نہ۔
یہ باقاعدہ سمجھنے کا معاملہ ہے کہ حضور نے کس حکمت کے ساتھ اور کس اسٹریٹجی کے ساتھ اور کس لگن کے ساتھ پھر اس کام کو انجام دیا. ایسی لگن کے ساتھ انجام دیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے اللہ کے نبی کو خود کہنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ فکر مند اس امت کے ایمان کے لیے، اتنے زیادہ ہر وقت کی فکر، ہر وقت کی کڑھن، کہ قرآن میں اللہ کو کہنا پڑا کہ اے نبی اتنا زیادہ اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ؟ ایمان لانا یا نہ لانا یہ تو ہمارے اوپر ہے. کون ایمان لے کر آئے گا، کون ایمان نہیں لے کر آئے گا، یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہدایت تو ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، آپ کے قبضہ قدرت میں ہدایت نہیں ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں. اب ہمارا کیا ہے، ہم بھی جو کام کرتے ہیں روٹین کا کام کر لیا، کوئی کچھ کر لیا، ذمہ داری سمجھ کے کوئی کام نہیں کرتے. تو یہ دیکھیں نا، یہ سیکھنے کی چیز ہے. اسی لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں سیرت سے ہم نے سیکھنا ہے. جب اللہ نے فرما دیا قم فانذر، تو پھر اللہ کے نبی نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، اور پھر ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ 23 سال کے عرصے میں، کتنے 23 سال کے عرصے میں اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا. اب وہ میں انشاءاللہ آپ کو قم فانذر، پھر آگے فرمایا وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو شخص دعوت کا کام کرے، جو شخص اصلاح کا کام کرے، جو واعظ ہو، جو خطیب ہو، اس کے لیے ذکر و اذکار بہت ضروری ہے. اللہ کی مدد ہر وقت طلب کرنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ لوگ حاسد بھی بنتے ہیں، لوگ مخالفت بھی اترتے ہیں، لوگ طرح طرح کے الزام بھی لگائیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لوگ جو ہے ہر پیرائے سے جو ہے الزامات اور طعن و تشنیع کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، جو کہ ہوا. اس میں مدد کہاں سے ملے گی؟ اس میں اصل مدد اللہ سے ملے گی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور پھر آگے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو آپ پاک رکھیے. کیا مطلب یہ کہ عبادات اب آپ نے جتنی بھی کرنی ہے اس کی پہلی چیز پاکی اور ناپاکی. وَثِيَابَكَ، اللہ کے نبی کے باطن کو تو اللہ نے پاک ویسے ہی کیا ہوا تھا ہمیشہ سے، اب ظاہری پاکی پر بھی آپ توجہ دیں تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. چنانچہ نماز اور دیگر تمام عبادتیں، ٹھیک ہے نا، اکثر عبادتیں. ابھی میں عمرے پر گیا تو کہیں مجھے محسوس ہوا، یعنی یہ بات مجھے محسوس ہوئی کہ بعض لوگ طواف جو ہے وہ بغیر وضو کے کر لیتے ہیں. اچھا، ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی نماز تو ہے نہیں ہے، حالانکہ طواف بغیر وضو کے ہوتا ہی نہیں ہے. طواف بغیر وضو کے ہوتا ہی نہیں ہے، سعی تو ہو جاتی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا، یار یہ بات کہاں سے آئی ہوگی. تو سوچ کر پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ چونکہ سعی بغیر وضو کے ہو سکتی ہے تو کسی کے کان میں یہ بات لوگوں کے پڑ جاتی ہے سعی بغیر، حالانکہ سعی بھی بغیر وضو کے کرنا مناسب نہیں ہے. صفا اور مروہ کی سعی کی بات کر رہا ہوں. تو ذہن میں یہ بات آئی کہ یار لوگ سعی اور طواف کو شاید ایک سمجھ رہے ہیں، وہاں بھی 7 چکر ہیں، یہاں بھی 7 چکر ہیں، تو وہ اگر بغیر وضو کے ہو سکتا ہے، سن لیا ہوگا کسی سے، تو شاید یہ بھی بغیر وضو کے ہو جائے گا. اب دیکھو کتنا بڑا عمل ہے، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، لاکھوں روپے. اچھا، پھر اگر دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. طواف ایسی چیز نہیں ہے کہ جناب اگر درمیان نماز میں جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز اب دوبارہ جو ہے پڑھنے کی ضرورت پڑے گی نئے سرے سے پہلی رکعت سے. طواف تو جہاں سے وضو ٹوٹا وہیں سے واپس جائیں اور وہیں سے آ کے طواف دوبارہ شروع کر دیں. تیسرے چکر میں ٹوٹا تیسرے چکر سے شروع کر دیں، چوتھے میں ٹوٹا چوتھے سے شروع کر دیں. مسائل نہیں پتہ لوگوں کو، پاکی ناپاکی کے بڑے بنیادی چیز ہے. تو خیر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہاں تک جو ہے آیات نازل ہوئیں اور پھر جو ہے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کے کام کو شروع کیا. یہ جو دعوت کا کام ہے حضور کا، یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں. حضور نے اب میں مختصر الفاظ میں انشاءاللہ بتانے گا. حضور نے اپنے دعوت کے کام کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا. کتنے مرحلوں میں؟ 3 مرحلوں میں. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی قریبی لوگوں کو دعوت دینا شروع کی. قریب میں سب سے زیادہ حضور کے قریب کون تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ. معلوم یہ ہوا کہ جب دعوت کا کام آدمی کرے، جب نیکی کی جو ہے وہ تبلیغ کرے اور نیکی کو پھیلانا شروع کرے، تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری سب سے پہلے اس کا گھر ہے. کیا ہے؟ گھر، بیوی، بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دعوت دینا شروع کی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ فوراً ایمان لے کر آ گئی. اور یہ وہ معیار ہوتا ہے جو کہ میں نے کل عرض کیا کہ انسان ساری دنیا سے چھپ سکتا ہے، بیوی کے سامنے انسان جو ہوتا ہے نا، اس کی سارا کچا چٹھا اس کے سامنے ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے شوہر، اب آپ نبی کو ہٹا دیں 2 منٹ کے لیے، نبی کا تصور تھوڑا سا سائڈ میں کر دیں. ابھی تو نبوت ملی نہیں، تو نبی بننے سے پہلے کا تصور جو حضرت خدیجہ کے ذہن میں حضور کے لیے، وہ کس قدر مبارک ہے اور کس قدر عظیم ہے اور کس قدر سعادت والا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو انسان کے سب سے قریب جو ہوتی ہے نا، اس کی بیوی ہوتی ہے. یہ تو حقیقت ہے. اس کو اس کے سارے افعال و اعمال کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت ہے نا، یہ جو حاجی صاحب کہلاتے ہیں باہر، اور یہ جو باہر مفتی صاحب اور امام صاحب اور جناب فلاں صاحب اور فلاں صاحب اور بڑے بڑے جو ہے نا القابات ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، علامہ صاحب اور پیر صاحب، صوفی صاحب، تو یہ گھر والی کو جو ہے نا ساری کارستانیاں پتہ ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہی شوہر ہو کہ جس کی عقیدت مند سب سے پہلے اس کی بیوی بنے. تو یہی وجہ ہے کہ حضور نے جب دعوت دی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذہن میں جو اپنے شوہر کے لیے نبی ابھی بنے، پہلے شوہر تھے، تو شوہر کے لیے جو عقیدت تھی وہ اس قدر بلند تھی کہ جیسے ہی حضور نے دعوت دی فوراً جو حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت خدیجہ کو پتہ تھا کہ یہ جو میرے شوہر ہے یہ اس قدر عظیم مرتبے پر فائز ہے کہ جو یہ بات کر رہا ہے وہ سچ ہے. چنانچہ دعوت دیتے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھ لیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت خدیجہ، ان کی بیوی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جب باہر سے مراد ابھی اپنے قریبی لوگ، حضور کے سب سے قریبی جو گھر کے باہر جو شخصیت تھی وہ حضرت ابوبکر تھے اور حضرت علی، یہ 2 شخصیت. اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت علی تو تھے ہی حضور کی کس میں؟ پرورش میں اس لیے تھے کہ ابو طالب کہ میں نے جیسے عرض کیا حالات کچھ تنگ رہتے تھے اور کثیر العیال بھی تھے اور پھر قرض وغیرہ کی بھی ذمہ داریاں تھیں ان کی. تو حضرت علی کو بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پیدا ہوئے تھے اپنے پاس، یعنی بڑے ہونے کے کچھ عرصے کے بعد، دودھ کی عمر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا. تو اپنے دوستوں میں سب سے قربت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ تھی حضرت ابوبکر سے. حضرت ابوبکر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتلایا تو فوراً حضرت ابوبکر بھی ایمان لیا. اب یہاں تھوڑا سا ہے کہ کون ایمان، حضرت علی پہلے ایمان لے کر آئے یا حضرت ابوبکر پہلے ایمان لے کر آئے؟ تو یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں. بعض لوگوں نے اس پر بھی جھگڑے شروع کر دیے. اللہ کے بندو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا آسان مسئلہ حل کر دیا. اس میں انہوں نے فرمایا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ لے کر آئیں، مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو مسئلہ ہی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، جھگڑا ہی ختم ہو گیا، حالانکہ جھگڑے کی بات ہے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، یہ 5 یا 6 افراد یہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت ایک خاتون، اسلام کی سب سے پہلے شہید ہونے والی شخصیت بھی ایک خاتون ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کتنے بڑے مرتبے کی اور مقام کی بات۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 5 یا 6 افراد ایمان لے کر آئے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی ڈیوٹی لگائی، ان کی ذمہ داری لگائی کہ اب آپ کے قریب جو ہیں ان پر آپ محنت کریں، جو میرے قریب ہیں میں ان پر محنت کروں گا۔ تو اب ایک ٹیم تیار ہوئی، اور شروع کے ابتدائی 3 سالوں کے اندر یہ جو دعوت تھی یہ کیا تھی؟ خفیہ دعوت تھی، ابھی اجازت نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خفیہ دعوت کے اندر تقریباً 40 صحابہ ایمان لے کر آئے تقریباً، ان میں حضرت عثمان غنی، میں موٹے موٹے نام بتا دیتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ اور صحابہ۔ ان میں اکثر جو صحابہ تھے وہ حضرت ابوبکر کی محنت سے ایمان لے کر آئے۔ خاص طور پر حضرت عثمان غنی کا نام لینا میں یہاں پسند کروں گا۔ حضرت عثمان غنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی بڑی دوستی تھی، اور حضرت ابوبکر تو ویسے بھی 2 سال چھوٹے تھے حضور سے، حضرت عثمان غنی کچھ تھوڑے سے زیادہ چھوٹے تھے، لیکن دوستی تینوں حضرات کی بہت تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے حضرت ابوبکر کو کہا کہ اس پر محنت کرو۔ چنانچہ جس شخصیت کے اوپر حضور نے شروع میں تھوڑی سی محنت کی، سب کے سب ایمان لے کر آیا۔ لیکن ابھی یہ جو دعوت کا کام ہے یہ خفیہ کام چل رہا تھا۔ اب یہ جو ایمان لائے نا لوگ، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ سابقون الاولون۔ دیکھو جو پہلے سبقت کرتے ہیں نا اس کا بہرحال جو ہے ایک مقام ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ بعد میں جتنے بھی صحابہ ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے وہ ایمان لے کر آئے، سب تمام کے تمام محترم ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو سابقون الاولون تھے، جو شروع میں ایمان لے کر آئے، ان کی بات ہی کچھ اور۔ اس لیے نیکی کے کام کے اندر جو ہے نا دیر نہیں کرنی چاہیے، سبقت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو سبقت کرنے والوں کا جو معیار اور بلندی ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے، بڑے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی بڑی حیا ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں کام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے نیکی کے امور کے اندر جلدی کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پھر بعد میں اس کو بیان بھی کیا کہ یہ جو ہجرت سے پہلے والے مسلمان تھے، فتح مکہ سے پہلے والے جو مسلمان تھے اور فتح مکہ کے بعد والے جو مسلمان ہیں، یہ جو ہے برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد والے بھی مسلمان بہت محترم ہیں، ان میں بھی بڑے بڑے صحابی پیدا ہوئے، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی شان کچھ اور ہے۔ پھر فتح مکہ سے پہلے جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی شان کچھ اور ہے۔ پھر ہجرت سے پہلے جو مشکل حالات میں اور بالکل شروع کے ایمان لانے والے ہیں، جو یہ ٹیم ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا، ان کی شان باقی والوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ مختلف مرحلوں میں تقسیم ہو گئی۔ چنانچہ 3 سال کے قریب جو ہے وہ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خفیہ رہی، بہت خفیہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا، کچھ اندازہ ہو گیا تھا مشرکین مکہ کو کہ یار یہ کوئی مسئلہ ہے
کہ کچھ لوگ جو ہے یہ غائب رہنے لگ گئے ہیں اور گھروں کے اندر جو ہے وہ مقید رہتے، کچھ کلام ولام پڑھنے کی بھی آوازیں جو ہے مشرکین مکہ کے کانوں میں آئیں، لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن ہو نہیں رہی تھی کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر وہ آیت نازل ہو گئی سورۃ الحجر کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ بس اب آپ جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا شروع کر دیجئے۔ ڈرانے سے مراد یہ کہ دعوت دینا، ڈرانے سے مراد یہ نہیں کہ ہو باللہ آ رہا ہے، وہ والا ڈرانا نہیں، یعنی ڈرانے سے مراد یہ کہ اب جو ہے آپ کیا کر دیجئے، شروع کر دیجئے، کیا دین کی دعوت دینا شروع کر دیجئے، اللہ آخرت کے معاملات امت کو بتانا شروع کر دیجئے۔ تو یہاں سے جو ہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ مشہور واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پر چڑھے اور سارے مشرکین کو، مکہ کے لوگوں کو جو ہے پکارا۔ جب پکارا، اچھا جبل ابی قبیس اس سلسلے کے اندر نا وہاں مکے کے لوگوں کے اندر یہ اس کام کے لیے تھا، یعنی کوئی اہم امور کے لیے وہاں سے اعلان ہوتے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت کوئی مینار وینار تو تھے نہیں، اسپیکر بھی نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل ابی قبیس کی ایک جگہ پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اہل مکہ کو پکارا اور کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں، اے اہل مکہ میری بات سنو، میری بات سنو، اگر میں یہ تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے جو ہے دشمن کا لشکر ہے، کیا تم مانو گے اس بات کو؟ کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا بالکل، ہم آپ زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں آپ کو، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، اور میں محمد ہوں اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس بات پر تم ایمان لے کر آؤ۔ تو سارے لوگ جو ہے وہ متنفر ہو گئے، یہ کیا مسئلہ، یہ کیا بات کی آپ نے؟ اور بڑے جو ہے نا، یعنی ان کے لیے ایک نیا ایونٹ تھا بالکل، اور سارے لوگ بڑے غصے کے اندر جو ہے وہاں سے منتشر ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کے ذمے لگایا کہ ایک دعوت کرو۔ کیا کرو؟ دعوت کرو، کھانے پہ بلاؤ لوگوں کو۔ اس دعوت میں جب سب کو بلایا اور تمام جو بھی بڑے بڑے قبیلوں کے سارے سردار تھے، ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، اور سارے کے سارے لوگ تھے، اس موقع پر پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی جو ہے اپنی بات کو دہرایا۔ تو اس موقع پر جو ہے ابو لہب نے کہا تبت یداک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک شل ہو جائیں، یہ تو نے الہذا جمعتنا، تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ تو یہ کہہ کر جو ہے سارے کے سارے لوگ اٹھ گئے وہاں سے۔ یہاں سے حضور کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دعوتی منشور جو ہے، اس منشور کا جو ہے آغاز ہونا شروع ہوتا ہے، اور بڑی سخت ریزسٹنس شروع ہوتی ہے پھر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں میں قریش کا پورا قبیلہ ہے، قریبی رشتہ داروں میں آپ کے چچا ہیں، سارے کے سارے ان چچاؤں کی اولاد ہیں، اور دوسرے جو ہے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو حضور بلانا شروع کرتے ہیں، لیکن بڑی سخت ریزسٹنس سامنے آتی، بہت زیادہ سخت۔ تو یہاں سے دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ کون سا مرحلہ؟ ابھی تک جو مرحلہ تھا وہ سیکرٹ تھا، خفیہ تھا۔ اب جو ہے وہ مرحلہ بڑا ہے، لیکن اپنے اپنے خاندان تک، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن اعلانیہ طور پر، خفیہ نہیں، اعلانیہ۔ ظاہر ہے یہ اعلانیہ ہے نا، پہاڑ پر چڑھ کر حضور اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا اعلان کر رہے ہیں توحید کی طرف، تو اعلانیہ تو ہو گیا۔ یہاں سے ایک بڑا سخت دور شروع ہوتا ہے، اور وہ دور 7 سال تک رہتا ہے۔ کتنے؟ 7 سال۔ یہ بڑا سخت دور ہے۔ اس دور کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام، انشاءاللہ اس کو میں کل بیان کروں گا یہیں سے، بس اتنی سی بات سن لیجئے کہ یہاں سے دعوت کے جو اصل معنی ہیں اور جو اصل مفہوم ہے وہ اللہ کے نبی نے امت کو سمجھائے کہ اس کام میں کتنی تکلیف آتی ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب حضور نے دعوت کا کام شروع کیا اور ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، ام کلثوم ایک بیٹے کے نکاح میں تھیں ابو لہب کے، اور رقیہ دوسرے کے نکاح میں تھیں. دو بیٹے تھے، دو بیٹیاں حضور کی، دو بیٹے ابو لہب کے. تو یہ دونوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھیں. ابو لہب نے سب سے پہلے ان دونوں بیٹیوں کو حضور کی طلاق دلوائی، ان کو فارغ کرو. یہ کوئی کم کام ہے؟ کسی باپ کا دل دہل جاتا ہے جب وہ یہ سوچے بھی نا، اگر بیٹی کے طلاق کے بارے میں سوچنا بھی آدمی کہتا ہے مر جاؤں اس سے پہلے. تو یہ دعوت کا کام اب یہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے. ہیومیلیشن شروع ہو رہی ہے، جسمانی طور پر الگ، ذہنی طور پہ. اب یہ بظاہر ٹارچر نہیں ہے، حضور کو مارا نہیں گیا، لیکن یہ ذہنی ٹارچر کتنا بڑا ہے آپ خود اندازہ لگائیں. اور ایموشنلی توڑ دینے کی کوشش کی بالکل. اور یہی ہوتا ہے دعوت کے کام میں، یہی ہوتا ہے. ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. اور سب سے بڑی مثال تو خود ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی آپ. تشدد جو ہوتا ہے نا انسان کے اوپر، جو جسمانی تشدد ہوتا ہے، یہ اتنا برا نہیں ہوتا، یہ نکل جاتا ہے. یہ جو ذہنی تشدد ہوتا ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. ہمارے بہت قریبی ملنے والے آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ کسی کیس میں گرفتار ہو گئے، غلط گرفتار ہوئے، اور ان کے اوپر جو الزام تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو ان سے جب رویداد پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں پاگل ہو جاتا، میرے ساتھ معاملہ ایسا ہوا کہ میں پاگل ہو جاتا. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہوا کہ جب مجھ پر جسمانی تشدد کوئی نہیں کیا گیا، ایک بہترین کمرے میں جس میں ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا تھا، ٹی وی بھی لگا ہوا تھا، اور اس کمرے کے اندر جو ہے نا ساری فیسلٹیز تھیں، اٹیچ بات بھی تھا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا. سننے والی بات ہے. ایک کمرہ بہترین، حالانکہ جیل میں کمرے کیسے ہوتے ہیں؟ گندے، بدبودار، سڑے ہوئے کمرے ہوتے ہیں. کہتے ہیں وہاں نہیں رکھا مجھے. بہترین فرنشڈ کمرے میں جس میں ڈبل بیڈ لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے، ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، اور جناب ساری سو، اور اس کے ساتھ مجھے چھوڑ دیا. کہ تیسرے دن میں پاگل ہونا شروع ہو گیا. اور اللہ کی قسم اگر قرآن مجید کا میں حافظ نہ ہوتا تو میں پاگل ہو گیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ تو یہاں، تو میری کتاب کی، میرے قرآن کی جو ہے تلاوت شروع کر. بس کہتے ہیں میں نے لوگوں کو کہا جنہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی یہ ٹی وی شی وی سب نکال دو، مجھے قرآن مجید دے دو بس. انہوں نے کہا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. انہوں نے کہا قرآن میں، انہوں نے کہا اس قرآن نے میرے 7 مہینے نکلوائے، 7 مہینے نکلوا دیے. اور لوگ حیران تھے کہ بھائی یہ پاگل ہو کیوں نہیں رہا. اصل ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ ذہنی طور پہ فارغ ہو جائے اور جان چھوٹے اس سے، لیکن اللہ کی کتاب نے بچا لی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایموشنلی جو ٹارچر ہوتا ہے نا، بہت بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے نا یہ ٹارچر شروع ہوا. ابھی ہاتھ اٹھانے کا، جسمانی تشدد کی نوبت بعد میں آئی. بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، مجنون کہنا شروع کر دیا، حضور کا نام مشہور کر دیا کہ یہ تو جو ہے مجنون ہے. آپ خود سوچیں کہ محلے میں 4 بندے آپ کو مجنون کہیں، آپ کا کیا حال ہو، اور پورا مکہ کہے پھر. اور کوئی باہر سے کوئی شخص آ رہا ہے مکے سے، باہر سے، اس سے لوگ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات نہیں سننا، یہ مجنون ہے، یہ کاہن ہے. کاہن کسے کہتے ہیں؟ وہ جو جسے کہتے ہیں نا نجومی، کہ نجومی ایسی باتیں کرتا ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ آدمی کے ذہن پر اثر کیسا ہو. تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک دوسرا پیریڈ شروع ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے نبیوں کا ذکر ہے نا، وہ صرف ان انبیاء کا ذکر ہے جن سے عرب کے لوگ، خاص طور پہ عرب کے لوگ جو حضور کو سننے والے لوگ تھے، وہ فیملیئر تھے، انہوں نے ان کا نام سنا ہوا تھا.
قرآن مجید میں 1,24,000 انبیاء روایات کے مطابق اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان میں سے نام 30 یا 35 کا ہمیں نام پتہ ہے نبیوں کا، اور وہ بھی قرآن مجید کی وجہ سے پتہ ہے۔ تو عربوں نے جن نبیوں کا ذکر سنا ہوا تھا، قرآن مجید نے بس انہی کی تفصیل بیان کی ہے۔ اب رشیا میں کون سے جو ہے نبی تشریف لائے یا چائنا میں کون سے نبی تشریف لائے، اس کی کوئی صراحت قرآن نے نہیں کی۔ جب قرآن مجید نے نہیں کی تو ہمیں بھی ظاہر معلوم نہیں ہے۔ البتہ میں نے جو آپ کو بات عرض کی تھی گوتم بدھ کے بارے میں، یہ ہمارے بعض اکابر نے اس کے متعلق کہا ہے کہ جو گوتم بدھ کی تعلیمات ہیں وہ توحید پر مبنی تھیں، اور ان کی کچھ باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے، اور یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے، لیکن یہ بھی کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی ہر سویلائزیشن کے اندر اگر آپ اس کے اگر کچھ نہ کچھ چیزیں باقی ہیں، اس کی کتابیں کچھ باقی ہیں، اس کے اندر عقیدہ توحید کا تصور ملتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہندوؤں کی جو مقدس کتابیں ہیں، وید جو جسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہندوؤں کے مختلف جو ہے وہ جیسے گیتا ہے اور دیگر کتابیں ہیں، اور رامائن ہیں، اور بھی میں اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے متعلق بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اس پر پورا لیکچر موجود ہے۔ اور ہندوؤں کے یہاں بھی پرانی کتابوں کے اندر عقیدہ توحید موجود ہے، عقیدہ توحید موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں بھی کبھی نہ کوئی ظاہر انسان ہے، تو اللہ نے ہدایت کے لیے اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑا ہو، تو اللہ نے کوئی نہ کوئی نبی نازل ضرور کیا ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جو ہے نا صرف ان چیزوں سے بحث کرتا ہے جو کہ مخاطب کے لیے جو ہے ضروری ہوں اور ان کے فائدے کے لیے ہوں۔ تو اس وقت عربوں نے حضرت صالح کا نام سنا ہوا تھا، حضرت شعیب کا نام سنا ہوا تھا، حضرت موسیٰ کا نام، اور قریب ترین جو قوم گزری تھی جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا وہ بنی اسرائیل تھے۔ تو اسی لیے دیکھیں نا، میں آپ کو 200 سال پہلے کی مثال دوں یا آپ کو 2 ہفتے پہلے کی مثال دوں، تو 2 ہفتے پہلے کی مثال سمجھنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے اس وقت عرب ماحول کے اندر جن نبیوں کے نام فیملیئر تھے ان کے واقعات بتائے، کیونکہ عربوں میں وہ فیملیئر تھے، تو جب فیملیئر تھے تو اس سے ان کے ہدایت کا راستہ اور زیادہ ان کے لیے آسان تھا۔ ایک شخص نے عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حضرت موسیٰ کی نجات ملنے پر اس دن روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا کہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں کس دنیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی کسی خاص کرم پر خوشی مناتے تھے، لہذا اس کائنات کا سب سے خاص دن ولادت کی دن ہے اور اس دن عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ یہ دیکھیں، عید میلاد النبی کے سلسلے میں بھائی اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو رکھ لے روزہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عید میلاد النبی کے دن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے دن، پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ اس میں تفصیل ہے، کوئی پکا نہیں ہے، 9 ہے، 8 ہے، 12 ہے، یہ 3 تاریخیں زیادہ ہیں، تو وہ تینوں میں روزہ رکھ لے، اپنے آپ کو چھپا کر روزہ رکھ لے، بغیر بتائے روزہ رکھ لے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن یہی وہ بات ہے کہ جس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا کہ عید میلاد النبی، عید، دیکھو لفظ عید جو ہے یہ خالصتاً دینی اصطلاح ہے، اور یہ اسی موقع پر استعمال ہوگی کہ جو واقعتاً عید کا دن ہوگا، اور عید کے دن 2 ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ کے بارے میں، دونوں کے بارے میں فرمایا۔ اس کے علاوہ کسی دن کو عید میلاد النبی کہنا، یہ کل تفصیل سے میں نے عرض کیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آمد کی خوشی جو ہے
وہ کس انسان کو نہیں ہوگی؟ یہ کون مسلمان ہوگا جو نعوذ باللہ من ذالک یہ کہے، نعوذ باللہ، اس کا تو ایمان نکل جائے گا کہ اگر وہ یہ کہ مجھے حضور کی آمد کی کوئی خوشی نہیں۔ لہٰذا اس بات کو اس چیز سے تعبیر کرنا کہ کسی کو خوشی ہے کسی کو خوشی نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہر ایک کو خوشی ہے، لیکن جب آپ کوئی دینی چیز پر شریعت، جب آپ یہ کہیں گے فلاں چیز شریعت کا عمل ہے، آج میں نے جمعے میں بھی عرض کیا، جب یہ چیز شریعت کا عمل ہے تو اب آپ کو سنت اور قرآن سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا بس۔ اگر میلاد وغیرہ اور 12 ربیع الاول کو عید منانا بدعت ہے تو پھر ہم کون سے اعمال کریں کہ ہمیں ثواب بھی ملے؟ اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بہت بڑا عمل ہے، اسی کو کریں۔ اللہ کے نبی کی باتیں کریں، اللہ کے نبی کی تعریف کریں، اللہ کے نبی کے جو ہے قصے بتائیں، اللہ کے نبی کی جو ہے سیرت کو بتائیں۔ اب یہ جو ہم سیرت سن رہے ہیں اس میں آپ کو بعض چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ بار بار سنیں، یہ سب کچھ اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی، آپ بار بار سنیں، ایک دفعہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں آپ کو ایک دفعہ سمجھ میں، بعض چیزیں آپ کو ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، آپ بار بار سنیں۔ کہیں مجھ سے سمجھ نہیں آ رہا کسی اور سے سمجھ لیں، کتابوں کے نام مجھ سے پوچھ لیں۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہی عمل ہے نا۔ وہ کہہ رہے کہ عید میلاد النبی پر کون سا عمل کریں؟ بھائی عید میلاد النبی پہلے تو میں نے بتا دیا، حضور کی آمد کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے آپ نبی کی زندگی کو سمجھ لیں، اس سے بڑھ کر کون سا عمل ہوگا؟ جس کے لیے حضور تشریف لائے کہ میرے مطابق میرے دین پر عمل کرو۔ الحمدللہ۔ ہاں یہ ہے کہ کسی کو کوئی سوال جواب ہوا کرے تو پوچھ لیا کرے وہ۔ جی 3 سال سوال پوچھا ہے کہ جو خفیہ دعوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کتنے سال پر مبنی تھی؟ یہ تقریباً 3 سال پر مبنی تھی جب خفیہ دعوت تھی، صرف اپنے قریبی لوگوں کو۔ اس میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تو اکثر مورخین کے نزدیک جو ہے 40 لوگ تقریباً مسلمان ہوا، اور اس میں حضرت، میں نے کچھ نام بتا بھی دیے، کچھ نام، اس کی پوری فہرست جو ہے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر کوئی سوال ہوا کرے تو آپ اس کو لکھ کر بھی جو ہے درس سے پہلے ان کو دے سکتے ہیں، مؤذن صاحب کو بھی دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر کسی نے زبانی سوال کرنا ہے تو درس کے بعد کر لیا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ